محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کا پانچواں فرض یعنی کہ سجدے کے تعلق سے کچھ مسائل میں نے پہلے پیش کیے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ میں نظر ناک کی طرف کرنا مستحب ہے۔ اگر سجدہ میں پیشانی خوب نہ دبی تو نماز نہ ہوئی، اور ناک ہڈی تک نہ دبی بلکہ ناک زمین پر مس ہوئی، ناک صرف زمین پر مس ہوئی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سجدہ میں پیشانی کو خوب دبانا چاہیے اور ناک جو ہے وہ ہڈی تک کم سے کم دبے۔ کسی نرم چیز مثلاً گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ ہمارے یہاں عموماً بعض مساجدوں میں نیچے جو ہے وہ قالین کے یا یہ چٹائیوں کے نیچے موٹی سی چیز جو ہے فوم جس کو کہا جاتا ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو بعض جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ فوم بہت موٹا سا اور نرم والا ہوتا ہے، جس میں اگر ناک کو دبانا چاہے تو ناک نہیں دبتی ہے۔ بعض جگہ پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنا موٹا نہیں ہوتا، باریک سا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو اس مسئلے پر غور کرنی چاہیے کہ کم سے کم پیشانی جم جائے، اس طریقے سے چیزیں بچھائیں کہ کم سے کم پیشانی جو ہے جم جائے، یعنی اب دبانے سے نہ دبے تو جائز ہے، ورنہ نہیں ہے۔ کمانی دار اسپرنگ والے گدے پر پیشانی خوب نہیں دبتی، لہذا اس پر نماز نہ ہوگی۔ اس مسئلے کے ذریعے سے اس مسئلے کی وضاحت اور ہو گئی خوب اچھی طریقے سے کہ جو اسپرنگ والے گدے ہوتے ہیں تو وہ بہت نرم رہتے ہیں کہ اس میں پاؤں یا ہاتھ آپ ڈالیں یا چڑھیں اس کے اوپر تو پاؤں بالکل اندر گھس جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو جتنا دبائیں گے اور جو ہے دبتے جائیں گی وہ، ہے نا۔ تو ایسے گدوں پر جو ہے نماز نہیں ہوتی ہے۔ جوار، باجرہ، گیہوں، چاول وغیرہ دانوں پر جن پر پیشانی نہ جمے سجدہ نہ ہوگا۔ جوار، باجرہ یا چاول، گیہوں کے جو ڈھیر لگے ہوئے ہوں اس پر سجدہ کر رہے تو جتنا دبائیں گے تو پیشانی اتنی اندر چلی جائے گی۔ لیکن ہاں وہی چیز اگر کسی تھیلی کے اندر رہے اور تھیلی کا منہ باندھ تو وہ کڑک ہے، اب اس پر سجدہ کر رہے ہیں تو اس میں ناک بھی دب رہی ہے تو پھر نماز اس سے ہو جائے گی۔ لیکن چاول کے، گیہوں کے ڈھیر ہیں، اب ان پر ہم سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں تو جتنا دبا رہے ہیں تو پیشانی اندر چلی جا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جن پر پیشانی نہ جمے سجدہ نہ ہوگا، البتہ اگر بوری میں خوب کس کر بھر دیے گئے کہ پیشانی اچھی طرح جم جائے تو نماز ہو جائے گی۔ گلوبند، پگڑی، ٹوپی یا رومال سے پیشانی چھپی ہوئی ہے تو سجدہ درست ہے لیکن نماز مکروہ ہوگی۔ اور سے لوگ ٹوپی اس طریقے سے پہنتے کہ پوری پیشانی یہ چھپ جاتی ہے، بالکل صافہ بھی اس طریقے سے باندھتے کہ یہ پوری پیشانی جو ہے یہ پوری چھپ جاتی ہے۔ تو اگر پیشانی پوری چھپی ہوئی ہو تو سجدہ درست ہے لیکن نماز مکروہ ہوگی۔ اگر ایسی جگہ سجدہ کیا کہ سجدہ کی قدم کی جگہ کی بنسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے تو سجدہ نہ ہوا، یعنی ایسی جگہ پہ نماز آدمی پڑھ رہا ہے، کھڑا اس جگہ پہ ہے، جگہ پہ کہ اس کے آگے اب اونچائی ہے، اب وہ سجدہ کرنے جا رہا ہے تو جہاں اسے سجدہ کرنا ہے، جہاں کھڑا ہے اور جہاں سجدہ کرنا ہے دونوں کے درمیان 12 انگل کا فاصلہ ہے نا، اتنا فاصلہ یا اس سے زیادہ ہے تو سجدہ نہ ہوا۔ اور یہ چیزیں سجدہ زمین پر بلا حائل کرنا مستحب ہے، یعنی مصلی یا کپڑے پر نماز پڑھنے سے زمین پر نماز پڑھنا مستحب و افضل ہے۔ اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا
تو صرف ناک پر سجدہ کرے، لیکن اس صورت میں فقط ناک کی نوک زمین سے مس کرنا کافی نہیں، بلکہ ناک کی ہڈی کا زمین پر لگنا ضروری ہے نا۔ پیشانی میں زخم وغیرہ ایسا ہو گیا ہے کہ لگا نہیں سکتا، تکلیف ہے، تو صرف ناک پر سجدہ کر سکتا ہے، لیکن ناک پر سجدہ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ صرف اس کی نوک جو ہے اس کو زمین پر لگانا نہیں ہے، خالی نوک کو خالی زمین سے مس کریں گے تو جو ہے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ناک کی ہڈی کا جو نرم واسطہ ہے جس کو خیشوم کہا گیا ہے، تو نرم ہڈی کا جو ہے یہ زمین سے لگنا چاہیے۔ ازدحام کی وجہ سے دوسرے کی پیٹھ پر سجدہ کیا، بہت بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے دوسرے کی پیٹھ پر سجدہ کیا، اور جس کی پیٹھ پر سجدہ کیا گیا ہے وہ اس شخص کی نماز میں شریک ہے، یعنی دونوں ایک ہی نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ کرنا جائز ہے۔ یعنی بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہے، بہت زیادہ، جیسے عید کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر بعض دفعہ ہوتا ہے، اتنی بھیڑ رہتی ہے کہ آگے سجدہ کرنے کی جگہ نہیں رہتی، بالکل آدمی ایک دوسری لائن اس طرح کھڑی کر لیا گیا ہے کہ اب سجدہ کر رہے تو اس کی پیٹھ پر سجدہ ہو رہا ہے۔ تو اگر اس بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے دوسرے کی پیٹھ پر سجدہ کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جس کی پیٹھ پر سجدہ کر رہے ہیں وہ شخص بھی میری والی نماز میں شریک ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی اسی نماز میں ہے یا نہیں، یعنی دونوں ایک ہی نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ کرنا جائز ہے۔ اور جس کی پیٹھ پر سجدہ کیا گیا ہے وہ نماز میں نہیں، یا نماز میں تو ہے لیکن الگ نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کرنے والے کی نماز میں شریک نہیں، یعنی دونوں الگ الگ اور اپنی اپنی نماز پڑھتے ہوں تو سجدہ نہ ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے 2 کے بجائے 3 سجدے کیے، اگر سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ جائے تو سجدہ سہو کرے، کیونکہ واجب ترک ہوا، فرض ادا ہو گیا، سجدہ سہو جو ہے لازم ہے۔ اگر سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو نماز کا اعادہ کرے، یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھے۔ سجدہ میں جاتے وقت داہنی جانب زور دینا اور سجدہ سے اٹھتے وقت بائیں بازو پر زور دینا یہ مستحب ہے۔ جب سجدہ میں جاتے ہیں تو داہنی طرف زور دینا، اور جب سجدہ سے اٹھتے ہیں تو بائیں طرف جو ہے زور دینا یہ مستحب ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے سجدے کے تعلق سے، اور اس سے پہلے بھی سجدے کے کچھ مسائل بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو